मसाइल और मुश्किलात में, उलझनों और तकलीफों में, नाकामी और परेशानियों में कुछ जिंदगी के निज़ाम दिए हैं। आए मैं आपको एक इमाम जाफर सादिक सलामुल्लाह रिजवानुल्लाह ताला अलैहि मजमईन का एक अमल बताता हूँ, जो वो अमल करवाया करते थे और मसाइल हल होते थे। इमाम की बारगाह में एक शख्स आया और कहने लगा कि आका, सातों आसमान और सातों जमीन मुझसे नाराज हैं। कहा, आसमान से रिस्क आना खत्म हो गया है और जमीन मेरे लिए तंग हो गई है। और कहा कि एक जिन है, मेरे घर में आता है, मेरे घर में कुआं है, उस कुएं की मुंडेर में बैठता है और मुंडेर पर बैठकर वो मेरे लिए एक जादू पढ़ता है। उस जादू के पढ़ने से मेरी की हर चीज पत्थर बन जाती है, खराब हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, कीड़े पड़ जाते हैं, उसमें गंदगी होती है और घर में नफरत है। ऐ अल्लाह के वली, आपके पास इसका कोई हल है? बड़ी दूर से आया हूं। कहा, 3 कश्तियों का सफर किया है और 2 जंगलों का सफर किया है। फरमाया, मैं तुम्हें अपना मनाम बताता हूं, मनाम एक ख्वाब सुनाता हूं और उस ख्वाब में तेरी ताबीर मौजूद है, उस ख्वाब में तेरे मसाइल का हल मौजूद है। फरमाया, एक दफा मेरे दादा हजरत अली ख्वाब में तशरीफ लाए। फरमाने लगे, मोहम्मद, उनका नाम मोहम्मद, मोहम्मद तुझे वो अमल ना बताऊं जब सातों आसमान तुझ पे रहमतें और बरकतें बरसाना छोड़ दें और सातों जमीनें तुझ पे नेमतें उगलना भूल जाएं। फिर फरमाया, पर मैं तो चाहता है समंदर के अंदर दफीने और खजाने तेरे हो जाएं, जमीन के अंदर के दफीने और खजाने तेरे हो जाएं और लोगों के दिलों में तेरी मोहब्बत के खजाने हों। मैं हाँ चाहता हूं, अता कीजिए। तो फरमाया, फिर मेरे साथ पढ़। और फरमाया, मुझे पढ़ाया और फिर पढ़ाया और फिर पढ़ाया और यूं तकरार करते करते 7 दफा फरमाया और फिर पढ़ा के फरमाया, मेरे सीने पे दम कर दिया और मेरे सीने में एक ठंडक पहुंची। और फरमाया, फिर उसके बाद मैंने ये अपने लिए पढ़ना शुरू किया और जो भी मुसीबतों का मारा, तकलीफों का मारा, हालात का मारा आया, मैंने उस पे पढ़ना और उसको देना शुरू कर दिया और उसने भी पढ़ना शुरू किया। क्या ख्याल है, आप चाहते हैं सातों आसमान आप पे रहमत बरसे, सातों जमीन आपके लिए खजाने उगले? बोले, पढ़ें, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पहले पढ़ें, पढ़ लिया, पढ़े मेरे साथ, सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, सलामुन अला इब्राहीम, सलामुन अला मूसा व हारून, सलामुन अला इलियासीन, सलामुन अलल मुरसलीन, सलामुन हिया हत्ता मतलाइल फज्र। अहले महफिल बताते हैं कि हजरत इमाम जाफर सादिक ने उसके ऊपर 7 सलाम पढ़े और उसको 7 सलाम सिखाए और फरमाया, इसको 7 दफा सुबह शाम पढ़ लिया कर। अगर हालात की सख्ती तंगी ज्यादा है तो जितना ज्यादा पढ़ लिया कर, बस कोई तादाद नहीं। कुछ ही अरसे के बाद एक शख्स आया, उसके पास काफिला था, उसके ऊंट दिबाज से सजे हुए थे, जिसको आप बोस्की और करंडी कहते हैं। इतना तो था कि ऊंट भी उसी से सजे हुए थे। कहा कि वो रो रहा था और ये 2 लफ्ज कह रहा था, आसमान मुझसे राजी हो गए, जमीन मेरे लिए वसी हो गई। क्यों? आसमानों का रब मुझसे राजी हो गया। असल में हालात की तलखियां दूर होंगी और मोहम्मद और आले मोहम्मद की निस्बत से अल्लाह उसको खुशियां खुशहालियां अता करेगा, राहतें और बरकतें अता करेगा और उसकी नस्लों में जमीन खजाने उगलेगी, आसमान रहमतें बरसाएगा, समंदर नेमतें अता करेगा और दुनिया के चेहरे और लोगों के दिलों में अल्लाह उसकी मोहब्बत डाल देगा। मैं ना बहुत परेशान हूँ जी, और तकरीबन 2.5 साल हो गए हैं मैं बेरोजगार हूँ जी, ठीक है, और मेरे ना कफालत करने वाला कोई नहीं है, ठीक है, तो मुझे खुद ही अपनी कफालत करनी है। हेलो जी जी, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, क्योंकि मेरे वालिदैन नहीं है अभी, जब तक वो थे तो मैं बेफिक्र थी। अच्छा ऐसा है, अब आप नौकरी चाहती हैं, आप कहती हैं जिसे जॉब कहते हैं, नौकरी या जॉब, हाँ, अच्छा रोजगार, बाइज्जत रोजगार चाह रही हूँ मैं जी। मेरा डबल मास्टर्स मैंने किया हुआ है। जी बिल्कुल ठीक। अगर मैं आपको मैं
ایک ہے نوکر سے نوکرانی، ایک ہے میں آپ کو ایسا وظیفہ بتا دوں آپ بن جائے رانی، تو ایسا نہ بتا. سبحان اللہ کی جزاک اللہ. بلکہ اگر آپ یہ دعا میرے لیے کر رہے ہیں تو مجھے میری خوش نصیبی ہے. نوکری ضروری نہیں، نوکری سے نوکرانی، اور آپ بن جائیں رانی، گھر کی رانی. مجھے کفیل چاہیے، میں چاہیے مجھے کوئی کفالت میری چاہیے. اچھی بات. آپ ایسا کریں، سنیے، 2 تسبیح سورت قل ہو اللہ کی صبح شام پڑھ کے ایسی ہستیوں کو ہدیہ کریں جو بہت مالدار تھیں. 3 انبیاء ایسے تھے جو نبی بھی تھے، بادشاہ بھی تھے، حضرت داؤد، سلیمان اور یوسف علیہ السلام. اور صحابہ میں حضرت عثمان غنی، عبد الرحمن بن عوف اور صحابہ تھے، بڑے مالدار تھے، اور ولایت کے بھی مالدار تھے، روحانیت کے بھی تاجدار تھے. اور اسی طرح اور ہستیاں ہیں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، بہاؤالدین ذکریہ ملتانی، جو آج کپڑا پہنتے تھے کل نہیں پہنتے تھے، بڑی بڑی مالدار ولایت کی ہستیاں. ہمارے ہاں کانسیپٹ یہ ہے، جو اللہ کا ولی ہوگا پھٹے پرانے کپڑے ہوں گے، اس کے پاس ایک جھونپڑی ہوگی، ایک بوڑھا گدھا ہوگا. ہمارے ہاں ایک ذہن ہے، جبکہ اللہ کے ولیوں کے پاس اصل یہی ہے کہ اللہ دے اور پھر اللہ کے سامنے رونا اور مانگنا آ جائے. چھیننے کے بعد تو سب کو آتا ہے. تو آپ ان ہستیوں کو ہدیہ کریں. ایک تو یہ سورت قل ہو اللہ صبح شام. دوسرا یہ ہے، آپ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ سورت وَالضُّحَىٰ کی آیت ہے، اس کو بہت پڑھیں، اتنا پڑھیں. اس میں اصل میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اے میرے حبیب ہم آپ کو راضی کر دیں گے. اور جو اس کو دنیا میں پاگل دیوانہ ہو کے پڑھتا ہے ہر حال میں، اللہ اس کو راضی کر دیتا ہے. اور اس کے علاوہ ابکری کے جتنے وظائف ہیں ان کی بھی آپ کو اجازت ہے. مجھے بیعت بھی کرنے آپ؟ جی بیعت کر دیا جی. اور میں نے آپ سے کہنا تھا کہ مجھے کسی نے آپ کے متعلق نہیں بتایا تھا. ٹھیک ہے، میں پریشان تھی اپنے والدین کی وفات کے بعد، تو خود بخود اللہ تعالیٰ نے مجھے سمجھے ابری تک پہنچایا. خود بخود کیسے پہنچے؟ ابھی کہتے ہیں کسی نے نہیں بتایا. نیٹ کے ذریعے. جی پریشان تھی کہ میں جو کچھ پڑھ رہی ہوں، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی کمی ہو. پھر نیٹ کے ذریعے کیسے پہنچی؟ نیٹ کے ذریعے جو ہے آپ کے وہ جو کلپس میں نے سنے، ٹھیک ہے، کلپ سننے سے یہ تھا کہ آپ کی آواز میں ایک تاثیر ہے. ٹھیک ہے، اس سے یہ ہوتا ہے کہ میں نے خود بخود پڑھنا شروع کر دیا چیزوں کو. آپ یقین کریں کہ کچھ ایسے کام ہوئے کہ اللہ کی طرف سے میری غائبی مدد ہوگی. میرے پاس پیسے نہیں تھے، ٹھیک ہے، اللہ مکفینی والی میں نے دعا پڑھی اور مجھے گھر میں سے ہی پیسے نکلتے آئے. اللہ مکفینی بے حلال کان حرام کا واغننی بے فضل کا من سوا. یہ تو وہ دعا ہے، کئی بندے مجھے واپس دینے آئے ہیں، دعا لے لیں کہ ہم سے گنا نہیں جاتا. جی میں نے یہ پڑھی تو مجھے اس سے یہ ہوا کہ خود بخود گھر میں سے ہی پیسے نکلتے ہیں. میں اللہ سے پناہ مانگ رہی تھی، یا اللہ میرا قرضہ اتارنے والا کوئی نہیں ہے بعد میں، میرے پہ قرضہ نہ چڑھے، اور مجھے شرم بھی آئے میں کس سے مانگوں گی. ٹھیک ہے، مجھے گھر میں سے بھی نکلتے آئے. ٹھیک ہے، پھر کچھ ہوا کہ یونیورسٹی سے بھی میری کچھ سیکورٹی ریفنڈ ہو گئی. ٹھیک ہے، اس طرح جو ہے وہ میرا نظام چلا. پھر اس کے علاوہ میں نے آپ کو خواب میں بھی دیکھا. ٹھیک ہے، خواب میں دیکھا کہ آپ جو ہیں درس دے کے آ رہے ہیں اور میں ایک سائڈ دیوار سے کھڑی ہوں. ٹھیک ہے، ہجوم ہے، مجمع ہے، اس میں سے آپ گزرتے ہوئے آ رہے ہیں. اور جب آپ گزرتے ہوئے آ رہے ہیں، آپ مجھے دور سے دیکھ کے مسکرا رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے میں بات کرنا چاہ رہی ہوں لیکن میں آگے نہیں بڑھ پا رہی کیونکہ آگے مجمع کی وجہ سے. تو آپ کی کوشش یہ تھی کہ لوگ آہستہ آہستہ سائڈ پہ ہوتے جائیں تو آپ وہاں تک پہنچیں. ٹھیک ہے، پھر جو میں نے آپ کی یا علیموں والی تسبیح کرنا شروع کی. ٹھیک ہے، کہ اے اللہ تعالیٰ، میں صرف یہ میں نے دعا مانگی کہ یا اللہ تو نے مجھے صرف اور صرف جو دکھانا ہے وہ جنت الفردوس کی چیزیں دکھانی ہے. میں نے دوزخ نہیں دیکھنی، نہ دوزخ کی کوئی چیز دیکھنی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ میں اس چیز کو دیکھوں. پھر مجھے جو ہے میں نے گھر میں اپنے لیے ایک مسلح کی جگہ بنائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، میں اس پہ جو ہوں بیٹھی ہوئی اور ایک سفید کوئی خاص سی پوشاک مجھے ملی ہوئی ہے، بڑے اچھے کپڑے کی، نفیس کپڑا کی، جو مجھے مختصر بات کیجیے، وقت بہت تھوڑا. جی بس وہ میں نے پہنے ہوئے ہیں. اور مجھے رائٹ سے کسی نے کہا تم 100 کی تسبیح بھی پڑھتی ہو، 33 کی بھی پڑھتی ہو، یہ 33 کی تسبیح تمہارے لیے. اور وہ لکڑی کی تسبیح بنی ہوئی ہے. اچھا، اللہ برکت دے آپ کو. ہاں جی، وہ مجھے ملی ہے، وہ میں پڑھتی ہوں جو 33 دفعہ آپ نے بتایا ہوا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے، 35 دفعہ آپ نے جو بتایا ہوا ہے محمد رسول اللہ، احمد رسول اللہ. ٹھیک ہے، اور جو حضرت فاطمہ کی تسبیح 33. سنیے ساری چیزوں کا آپ کو فائدہ ہوا. وقت بہت تھوڑا، بلکہ وقت زیادہ ہو رہا. ہمارا روحانی پیکج ہے، آج آپ کی آخری کال ہے، ہم اپنے روحانی پیکج کی طرف واپس آئیں گے. تو ایک درخواست آپ سے کرنی ہے. ایک درخواست کرنی ہے. آپ جو اپنی ہمشیرہ کا ذکر کرتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں، میرے پیچھے بھی ہاتھ اٹھانے والا نہیں ہے.
میری درخواست ہے کہ آپ میری مغفرت کی دعا کر لیں، ٹھیک ہے، اور جو ٹرائی کرتے ہیں وہ مجھے بخش دے، مجھے نہیں پتا میرے پیچھے کسی نے ہاتھ اٹھانا ہے کہ نہیں اٹھانا۔ اللہ پاک کی رحمت ہو آپ کے پیچھے۔ آپ تسبیح خانے سے جڑے رہیں۔ ایک بات بتا دوں آخری، اور یہ سب کے لیے ہے، تسبیح خانے سے نسبت رکھیں، یقین جانیے اس کے پیچھے لاکھوں کروڑوں ہاتھ اٹھانے والے ہوتے ہیں۔ اب بس آپ یہ انشاءاللہ آپ کی مغفرت، میری مغفرت، پوری امت کی مغفرت، میں دعا کروں انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔